أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تعالى في مقام الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة لم يزحي فلا يقربن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ اعلان ہوا بقرعید اور قربانی کے مسائل کے تعلق سے میری گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ آخر میں ہمیں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال اور اس کے جوابات دینے لگیں گے، کیونکہ ویسے لیکچرز تو ہر بار دیتے آتے ہیں، لیکن آج قربانی کے مسائل سے جڑے چند سوالات اور اسی طرح سے عید کے نماز کے تعلق سے چند سوال انشاءاللہ ہم لیتے ہوئے چلیں گے. میں الزبان میں وہ برکت عطا فرمائے کہ میں آپ لوگوں تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں بقرعید اور عید الاضحیٰ اور قربانی کے مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسلام میں خالص دو عید ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کی فضیلتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا خوب فرماتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح بقرعید کے مہینے کے اندر کی فضیلتیں اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، قربانی، اضحیہ، یہ تمام چیزوں کو بڑے تفصیلات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے شمار احادیث میں جو ہے اس کی تفصیلات کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. آئیے آج میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی گفتگو رکھتا چلوں گا. سب سے پہلے جب ہم پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 1912 میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان اور بقرعید یہ دو ایسے مہینے ہیں جس کے فضیلتوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بڑھپن دیا گیا. رمضان اور بقرعید یہ دونوں کی فضیلتوں کو ایک دوسرے کے اوپر بڑھپن دیا گیا. یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس طرح سے ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی عبادت یعنی صیام، روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کر گزرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقرعید کا مہینہ بھی ہمیں دیا ہے. حالانکہ مہینہ ہمارے ماحول کے حساب سے میں بقرعید بول کے استعمال کر رہا ہوں، لیکن اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے اگرچہ ہم حساب لگائیں گے تو اس میں
ذی الحجہ کا مہینہ یہ بقرعید کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ 12واں مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر کی فضیلتوں کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھا، رمضان کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں اور بہترین مہینہ اس کو ہم سمجھتے ہیں اور عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے بقرعید کے مہینے میں بھی چند ایسے مخصوص عمل ہیں جن کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تو آئیے میں ایک کے بعد ایک بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بقرعید کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 969 میں 969 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بقرعید کے پہلے 10 دن، بقرعید کے مہینے کے پہلے 10 دن یعنی ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے پیارے قبول ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کو بخوبی قبول کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بے انتہا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اس کے اندر جہاد کرنے والے فضیلت سے بھی کیا زیادہ فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں، کوئی شخص بقرعید کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینے میں جہاد کرتا ہے اور اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس ثواب سے بھی زیادہ بقرعید کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو دیکھیے میرے ماؤں میرے بہنوں، بقرعید کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام لوگ ان دنوں میں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیے تھے، فوراً گلیوں میں چلے گئے، بازاروں میں چلے گئے اور تکبیر تحلیل پڑھنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہے، تکبیر، تحلیل اور تحمید، یہ تینوں اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ تکبیر بولتے ہیں اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، تحلیل بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کرنا، تحمید کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو میرے ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اکثر ہر ایک کو اس تکبیر کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے زبان سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں اب تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس تکبیر پڑھنے کی احتیاط کرتے جائیں انشاءاللہ۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اس طرح سے پیش کرے، اور قرآن کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الفجر، سورہ نمبر 89 آیت نمبر 1 2 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ جو بات 10 راتوں ہیں، والشفع والوتر، جس کے اندر طاغ اور مشبت الفاظ، والشفع، شفت بولتے ہیں سری سنکھلا کو یعنی ایون نمبرز کو، والوتر بولتے ہیں، وتر بولتے ہیں جس کو ہمیں وتر نماز پڑھتے ہیں، وتر بولتے ہیں 1 3 5 اس طرح سے۔ تو اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں میں طاغ راتیں بھی ہیں اور مشبت راتیں بھی ہیں، مطلب یہ کہ سری سنکھیلو بھی ہیں، بیسی سنکھیلو بھی ہیں، 1 3 5 7 9 11 بھی ہیں، اور 2 4 6 8 10 اس طرح سے ہیں۔ تو جب تفسیر کا ہم دیکھیں گے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں 10 دنوں سے مراد پہلے ذی الحجہ مہینے کے، بقرعید کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر کی فضیلت بے انتہا ہے بول کے تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی بقرعید کے پہلے 10 دنوں میں بڑی فضیلت ہے میرے ماؤں بہنوں۔ انشاءاللہ آپ اہتمام کرتے جائیے، اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ صدقات کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، راتوں کے اندر نفل نمازوں کی احتیاط کریں گے،
دنوں کے اندر پورے فرض نمازوں کی احتیاط کریں گے، صدقہ کے اندر، ذکر کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھرپور ملنے والا ہے۔ یہ بقرعید کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بقرعید کے مہینے کی فضیلت زیادہ سے زیادہ قرآن کے اندر سورۃ الحج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 87 تک، ورس نمبر 28 سے ورس نمبر 37 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ پہ قربانی کے مخصوص عمل کو جو ہے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی اللہ کو بڑی پیاری ہے، قربانی اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ اور اس کا نسبت ہم دیکھتے ہیں سورہ الصفات سورہ نمبر 37 کی ورس نمبر 99 سے 110 تک، جو ایک مشہور و معروف واقعہ میں اور آپ بچپن سے سنتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس واقعہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے، حالات اس طرح سے گزرے تھے، اور آخر کار اللہ نے ان کے اوپر جو امتحان ان کے اوپر گزارا، اس امتحان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بے انتہا اس کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے لگے، اور اللہ نے اسماعیل کے قربانی کے بدلے میں ایک دمبے کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسماعیل کی جگہ پہ بھیجتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک دمبے کو جو ہے اسماعیل کو ہٹا کر قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس ابراہیم اور اسماعیل کے عمل کو تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر اللہ نے واجب کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں قربانی کا مطلب کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ قربانی اصل میں عربی کے اندر استعمال نہیں کیا گیا، قربانی تو میں اور آپ فارسی زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں کہتے ہیں، لیکن قربانی اصل میں بلڈ سیکریفیکیشن بول کے انگلش کے اندر ٹرانسلیشن آتا ہے، اس کا مطلب عربی کے اندر اوذیہ کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر۔ اوذیہ کا مطلب آتا ہے خون بہا کر، یعنی جانور کا خون بہا کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1 میں، اللہ نے چند ایسے جانور کو بنائے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو، یعنی پہلے اس کا دودھ آپ لے سکو، اس کو کھیت جوتنے کے لیے استعمال کر سکو، اس کے بعد اس جانور کو آپ ذبح کر سکو اور اس کے گوشت سے آپ فائدہ حاصل کر سکو۔ یہ ادھیہ کہلاتا ہے لغوی معنی پر۔ ادھیہ کا حقیقی معنی آتا ہے جانور کو قربان کرنا یا جانور کا قربانی کا خون بہنا، اس طرح سے ہے۔ اب آپ اکثر لوگ کہتے ہیں نان ویجیٹیرینز، ہم جانتے ہیں، لیکن ویجیٹیرینز یہ کہتے ہیں ارے یہ کیسا ظلم ہے جانوروں کے اوپر، ظلم کتنا زیادہ ہے جانوروں کے اوپر کہ جانور کو جو ہے بے رحمی سے مارتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں۔ یہ تو ایک عام بات ہے، ایک نان وائلنس کانسیپٹ کو لے کر لوگ بتاتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر یا کوئی بھی میجر ریلیجن کے اندر دنیا کے اندر پائے جانے والے کئی سارے ادوان ہیں، کئی سارے متم ہیں، کئی سارے ریلیجنز ہیں، اس کے اندر یہ جو تفصیلات، یہ جو فلسفی کہا جاتا ہے جانور کو نہیں مارنا، جانور کا خون نہیں بہانا، ایسی کوئی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسری مذہب میں جائز ہے۔ ہر مذہب کے اندر بھی قربانی کے تفصیلات کو لکھا گیا ہے، اور قربانی صرف ہمارے اوپر واجب نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ہر امت کے اوپر قربانی کو فرض کیا تھا، اور ہر امت کے لوگ اس کے پیغمبر اور اس کے ماننے والے سب مل کے اللہ کے راستے میں جو ہے قربانی دیے تھے۔ یہ ہمارے لیے قرآن گواہ بنتی ہے، کئی ساری تفصیلات اس کے اندر ملتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ نے روزے ہمارے امت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت پہ فرض کیے تھے، اسی طرح سے ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبران دین گزرے ان تمام لوگوں پہ اور ان کے امتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب قربانی کا مسئلہ آتا تو اللہ نے نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ قربانی کو فرض کیا بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان کے قوموں کے اوپر بھی قربانی واجب تھا میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت یہ ہے کہ ہم جو جانور کو قربان کرتے ہیں اس کا گوشت پورا ہم کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور ان کے امت قربانی دیے تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس قربانی کا جانور کا گوشت کھا سکے۔ نوٹ دس پوائنٹ،
یہ پوائنٹ کو غور کیجئے اور اپنی اس امت کے اوپر رشک کیجئے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر رشک کیجئے اور اس امت کے اوپر اللہ کے نعمتوں کو یاد کیجئے۔ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 35 میں۔ ان ایام میں جو مخصوص ایام ہے، بقرعید کے جو مخصوص ایام ہیں، اس میں اللہ کی نام کو، اللہ کی کبریائی کو آپ یاد کرتے رہیے، یعنی اللہ کی ذکر کو یاد کیجئے بول کے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ نعمتیں اس امت کے اوپر کہ ہمارے امت کے اندر ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی بھی اللہ کے راہ میں کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، اس جانور کا پورا گوشت ہم اکیلے بھی کھا سکتے ہیں یا ہم دوسرے ہمارے رشتہ داروں کو بانٹ سکتے ہیں، غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں، سب مل کے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی قربانی کے طریقے تھے، کون سا بھی طریقے میں، کسی بھی نبی کے طریقے میں یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اس قربانی کے جانور کا گوشت کھائے، لیکن اس کے اوپر پھر فیصلہ کیا تھا؟ اس قربانی کے جانور کا گوشت کو جو ہے ایک جگہ پہ، ایک زمین پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور وہاں پہ آسمان سے ایک آنچ آتی تھی، ایک انگار آتی تھی اور اس کو نگل کر چلے جاتی تھی۔ اس طرح سے اس مرحلے میں قربانی کو یاد دلایا جاتا تھا۔ سب سے پہلی قربانی اس روئے زمین پر کس نے دی؟ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹا حضرت حابیل۔ حضرت حابیل کی قربانی سب سے پہلے قربانی تھی اس زمین کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک جب آپ پڑھیں گے، تفصیلات اس کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعہ بتاتا ہے اور اس کی تفصیلات کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت قابل اور حضرت حابل، یہ دونوں نے، حضرت آدم کے دونوں بیٹے، دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے میں بڑا کہنے لگے۔ چلو اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے ایک بار ہم مان لیں گے، ایک بار جان لیں گے بول کے حضرت آدم سے کہنے لگے کہ اے ابو جان، ہم میں سے کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ہم میں سے کون زیادہ اللہ کو پیارا ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک شادی کے سلسلے میں، وہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو کئی مرتبہ بتا کہ ایک لمبا ڈسکشن تھا، وہ چلو چھوڑیے اس کو آئیے اب۔ تو یہ دونوں بیٹے اللہ کو کون راضی ہے، کون پسند ہے، ایک بار دیکھیں گے بول کے دونوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ کیا کرتے تھے؟ قابل حضرت آدم کا پہلا بیٹا کھیتی باڑی کرتا تھا اور کھیت میں جو بھی اگتا اس کا چھوٹا سا حصہ لے کر کے ایک جگہ پہ رکھتا ہے، اور حضرت حابیل چرواہ تھے، یعنی بکریاں چراتے تھے۔ جب قابل اپنی قربانی کو پیش کرنا چاہا تو جنگل میں پیکا ہوا سب سے نچلا چیز، سب سے کم طریقے کا، جیسے کہ تپے دھان، تپے ماش، اس طرح سے بولتے نا، یہ چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک پہاڑ پہ رکھتا ہے۔ اور حضرت حابیل کی جب قربانی کا میش آتا، جانوروں میں سے سب سے عمدہ، اس کو بولتے بدناتن، بدنا بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر، بدن کو جو ہے یعنی ایک ہٹا گھٹا جانور کو، ان پورے بھیڑ بکریوں میں سے، پورے بکریوں میں سے جو ہے ایک اچھا بکرا کو لے آتے ہیں اور ایک جگہ پہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آنچ آتی ہے، ان دونوں قربانیوں میں سے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل کر، یعنی اس بکرے کو نگل کر چلے جاتی ہیں۔ قابل کی قربانی وہ تپے ماش، تپے کچھ رکھے، کیا رکھے گیا ماش، اس ٹائم پہ کیا پی گئی اللہ ہی بہتر جانتا، وہ ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ اور حضرت آدم کہتے ہیں حابیل کا دل صاف ہے، حابیل کی قربانی اللہ نے پسند کی۔ اب آپ دیکھیے یہ حابیل کا واقعہ میں آپ کو کس لیے بولا، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے پہلے قربانی تھی اللہ کے راہ میں۔ تو حابیل نے جب بکرا پیش کیا، بکرا کو اوپر سے آنچ آتی ہے، زندہ نگل چلے جاتی ہیں اور اس کو جنت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، the historical events written perfectly with authenticity، پورے authenticity میں، پورے ساکشالہ کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئی، وہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، the historic books۔ یہ پورے 16 والیومز میں ہے، 16 والیومز میں ہے یہ سبھی۔ تو یہ کتاب کے اندر پہلی جلد جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ حابیل کا واقعہ آتا ہے اور اس میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے تاریخ تبری بول کے اور ایک کتاب ہے، تاریخ ابن خلدون بول کے اور ایک ہے،
تاریخ ابن سعد بول کے اور ایک ہسٹورک بکس ہے، الحمدللہ میرے پاس PDF کاپی سے اس کے سب کے اندر میں نے دریافت کیا تو ایک ہی بات کامنلی میں نے اس کے اندر دیکھا کہ جو بکرا حضرت حابیل نے اللہ کے راہ میں قربانی دینے کے لیے رکھا تھا، جو آگ آ کے اس بکرے کو نکل کر چلے گئی، وہ بکرا اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے بھیجا تھا. سبحان اللہ. جنت سے بکرا آیا بول کے سنے ہم لوگ، لیکن وہ جنت کہاں کا بکرا تھا؟ وہ بکرا تھا. تفسیر کے اندر لکھتے ہیں بغیر کوئی اتھینٹسٹی یہ کتابیں نہیں لکھتے، میکسیمم اتھینٹسٹی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ بکرا تھا جو اللہ نے حضرت حابیل سے لیا تھا. اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام سے کیا محبت تھی، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کو کیا محبت تھی کہ اسماعیل کے بدلے میں جو ہے اس بکرے کو بھیجتا ہے. پھر حضرت ابراہیم اس بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس وقت سے اللہ کو ابراہیم کی قربانی اتنی پیاری اتنی محبوب لگی، قسم اس ذات کی، اس اللہ نے جس کے لیے قربانی پیش کی وہ اللہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو پسند کرتا ہے تو اس عمل کو، کسی کے عمل کو پسند کرتا ہے تو وہ عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیتا ہے. میں بتاتا چلوں گا ابراہیم اسماعیل کا اس عمل کو یاد رکھیے اور ہم سب کے اوپر قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر یہ واجب کر کے رکھ دیا قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ. حضرت ہاجرہ بول کے جانتے نا ہمیں، کتاب کے اندر ہاجر صرف اتنا ہے. ہاجرہ ہمارے لوکل لینگویج میں ہمیں یاسا بولتے اس کو، اردو تلفظ نہ پہچاننے کے اوپر ایسا بول لیتے تو ہم لوگ ہاجرہ بولتے. یہ ہاجر ہے. ہاجر کا مطلب تو یہ ہاجر علیہ السلام، حضرت ہاجر علیہ السلام کی ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ پھر قیامت تک باقی رہا. کیا ہے وہ؟ جب اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے تھے تو حضرت ہاجر صفا مروہ کے درمیان میں چکر کاٹی تھی 7 مرتبہ. کتنے؟ 7 مرتبہ چکر کاٹی تھی. اللہ کو اس عورت کا عمل اتنا پیارا لگا کہ آج سے 5000 سال پہلے وہ عمل ہوا تھا. کیا خوب اللہ نے اس عمل کو قیامت تک آنے والے تمام امت کے اوپر جو ہے فرض کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی کو پیار کرتا ہے، کسی کے عمل کو پسند کرتا ہے تو اس عمل کو ویسے نہیں چھوڑتا بلکہ اس عمل کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر اس کے دین کا حصہ بنا کر رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے ابراہیم کی قربانی، اسماعیل کی قربانی، حضرت ہاجر کی قربانی، کیا تڑپ تھی اس عورت کو اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے پیر کے پاس آب زمزم کا چشمے کو پھوڑتا ہے بلکہ اس عمل کو ہر حاجی کے لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کا رکن بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دیا ہے تاکہ ہر شخص جو صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے، صفا اور مروہ کے درمیان میں جو شخص سعی کرے اس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ عمل حضرت ہاجرہ کا تھا. حضرت ہاجر کا اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو نمونہ بنا کر رکھ دیا. یہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ اور بندی کی عمل کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے انتہا اس کو قیامت تک باقی رکھتا ہے. یہ فضیلت ہے اللہ کے نیک بندوں کی. اللہ کے نیک بندی تھی حضرت ہاجر. اب آئیے جب یہ عمل ایسا رہا تو سورہ بقرہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 122 سے 127 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے حکم کیا کہ اے ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ میری بیت اللہ کی یعنی میرے گھر کی تعمیر کی جائے، میری گھر کی تعمیر کی جائے. ابراہیم اسماعیل سے یہ کام لیا تھا لیکن وہ گھر کو وزٹ کرنے والے، وہ گھر کو زیارت کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے. دنیا کے کونے کونے سے آج تقریباً 25 سے 35 لاکھ تک لوگ لبیک اللہم لبیک بول کے جاتے ہیں. میں حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرے اس گھر کے اندر آیا ہوں، میں تیرے اس گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرے اس گھر میں تیری عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں بول کے لبیک اللہم لبیک بول کے جاتے. لیکن یہ عمل کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کے دعا کی. آخر میں کیا دعا کی کہ اے اللہ
اس دھرتی کو, اس زمین کو, جس جگہ پہ ہم نے تیرے اس گھر کو تعمیر کیا, اس کو اتنا آباد رکھ کہ یہاں پہ جینے والا, یہاں پہ پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو دعا قبول کیا. اور جب آپ دیکھیں گے مکہ مدینہ کے درمیان میں جائیں گے, دنیا میں پائے جانے والے ہر میوہ وہاں پہ موجود ہے تھا, لیکن وہاں پہ کوئی بھی کچھ اگتا نہیں, کچھ چیز وہاں پہ اگتی نہیں ہے, پورے ریگستان ہے, کچھ بھی اگتا نہیں وہاں پہ, صرف کھجور اگتا ہے. لیکن دنیا بھر کے میوے اس جگہ پہ پائے جاتے ہیں. یہ اس دعا کی فضیلت تھی جس دعا حضرت ابراہیم نے آج سے 5000 سال پہلے مانگی. اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے بیت الحرم کو جو ہے اتنا برکت والا جگہ, اتنا نعمتوں والا جگہ بنایا, جو بھی وہاں پہ جاتا بھرپور پیٹ بھر کھاتا ہے, پیٹ بھر پیتا ہے. یہ اس دعا کی فضیلت ہے. تو یہ ابراہیم اسماعیل کا عمل کو اللہ تعالیٰ بے انتہا پسند کرا اور ان کو جو ہے فضیلت ہی فضیلت سے نوازا. اب آئیے قربانی, یہ جو عمل تھا اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام گئے تھے, اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو ہم امت والوں پر واجب کر دیا. اب آپ دیکھیں گے ہمیشہ ابراہیم, اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کئی کو لیتے ہیں ہم لوگ. جب ہم اتحیات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر تو سلامتی عطا فرما, جس طرح سے تو نے سلامتی عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے اولاد پر, ان کے آل پر, جس طرح سے تو نے سلامتی رحمت عطا فرمایا کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر بھی یہ سلامتی عطا فرما بول کے ہم اتحیات کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں. درود پڑھو بولتے ہیں نا, یہی ہے درود. ایسا پڑھنے سے اب اس میں دیکھیں گے ابراہیم کا نام جوڑا گیا. اس میں کیوں جوڑا گیا ابراہیم علیہ السلام کا نام؟ یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جس طرح سے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی تھی, تو اس میں آخری دعا تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, تو میرے نسل میں ایک ایسے نبی کو پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب پڑھ کے سنائے, جو لوگوں کو حکمت سکھائے, ان کو پاک کرے. ایسے بابرکت نبی کو تو میرے نسل میں عطا فرما, تو میرے بچوں میں سے پیدا فرما بول کے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں. تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ابراہیم کے آخری نسل میں جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماتا ہے. یہ فضیلت تھی اور یہ رشتہ تھا ابراہیم, اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جو ہے لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو قربانی آپ لوگوں کے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے, یہ آپ کا طریقہ نہیں, یہ میرا طریقہ نہیں, یہ ہم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا, جس کو اللہ نے اتنا محبوب سمجھا, اتنا پیارا سمجھا کہ قیامت تک اس عمل کو باقی رکھا. بولے سبحان اللہ.